کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی طور پر ناطقہ بند ہو چکا ہے؟ کیا ان کے لیے ایک ایسی صورتحال ہے کہ جیسے بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، راہ نہیں ہے اور نہ ہی کامیابی کی کوئی امید ہے؟ ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نواز لیگ کا موجودہ لا عمل، اس کے منفی پہلو کیا ہیں، مثبت پہلو کیا ہیں، اس کے چیلنجز کیا ہیں، یہ پروگرام کے ہم آخری 10 منٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اٹیک آ رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو اٹیک آ رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر، ہماری ناقص رائے میں اس کا پی ایم ایل این کو فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے۔ لیکن ان پارٹیز کی طرف سے جو اٹیک آ رہا ہے جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب گردانی جاتی ہیں یا اس نظام کے اہم ستونوں میں سے ہیں، ان پارٹیوں کی تنقید سے کیا نواز شریف صاحب کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایم کیو ایم کی طرف سے جو اٹیک آ رہا ہے اور جو پرو پریزیڈنٹ ریلی کی ایم کیو ایم نے، ہماری ناقص رائے میں اس کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو زیادہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت کم ہے، بلکہ نقصان ہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جس قسم کے الفاظ ایم کیو ایم کی قیادت نے پی ایم ایل این کے بارے میں کہے تھے اور جو لڑائی در جواب جو چل رہا تھا لڑائی، اس کے اندر بعض الفاظ ایسے کہے گئے جس سے پنجاب کے ووٹر نے یقین جن کے نوٹس لیے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایم کیو ایم اور سندھی نیشنلسٹ کی آپس میں بڑی شدید لڑائی ہے اور نواز لیگ نے کوشش کی ہے کہ سندھی نیشنلسٹ کو کلٹیویٹ کیا جائے۔ تو جب پی ایم ایل کیو کی طرف سے اٹیک آتا ہے، جب ایم کیو ایم کی طرف سے اٹیک آتا ہے، تو یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے روایتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ جو صدر زرداری کے حق میں بیان دیتے ہیں، آج کل جو حالات ہیں پبلک اوپینین کو اگر آپ ریٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں تو جو صدر زرداری کے حق میں بیان دے گا اور اس پلیٹ فارم سے کسی بھی دوسری پارٹی کے اوپر، نون کے اوپر یا میم کے اوپر، جس کے اوپر بھی تنقید کرے گا، وہ تنقید مؤثر نہیں ہوگی، وہ تنقید کے ہدف کے لیے فائدہ مند یقیناً ثابت ہوگی۔ زرداری صاحب کا نام جو ہے بدقسمتی سے ایک مس گورننس کا ایک ایسا استعارہ بن گیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی جو اس کی حمایت کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، اور جو اس کے توسط کسی پر تنقید کرے گا تو تنقید کا ہدف فائدہ مند ہوگا۔ پھر یہ کہ الٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے اسمبلی میں ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے، آپ متبادل قیادت لے آئیں۔ یہ ایک لیجٹمیٹ سوال ہے۔ ایک فریگمنٹڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر جب کسی بھی پارٹی کے پاس ٹوٹل میجورٹی نہ ہو تو اس قسم کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور یقیناً موجودہ حکومت کو اس فریگمنٹڈ یا ٹوٹے پھوٹے سیاسی کلچر کا فائدہ بھی ہوا ہے، تبھی تو متبادل نہ ہونے کی وجہ سے اتنی دیر یہ گزار گئے ہیں۔ لیکن جو تنقید کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، وہ بھی کچھ وائبل قیادت نہیں ہے۔ کیا اگر کل ان کے پاس وہ نمبرز ہیں، ان کے پاس پارٹی کی تنظیم ہے، ان کے پاس نیشنل پریزنس ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو نقاد جو متبادل کے اوپر جو تنقید کر رہا ہے اس کے پاس اپنی سٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ موسٹلی ریجنل پارٹیز ہیں جن کی بیس جو ہے وہ چند ایک ڈسٹرکٹ سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو ان کا کیا نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ اگر یہ پالیسی بیس تنقید کریں تو زیادہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا، لیکن زرداری صاحب کے حق میں بیان دیتے ہوئے تنقید کریں تو اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین نواز لیگ کے موجودہ لاء عمل کے اوپر۔ نواز لیگ کے اوپر تنقید زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی چند ایک بنیادی وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجوہات کا تعلق ان کی اپنی غلطیوں سے ہے۔ سیاسی طور پر مسلم لیگ نواز نے اپنے پتے کچھ ٹھیک نہیں کھیلے، جس کا ان کو نقصان بھی ہوا۔ ایک تو یہ کہ موجودہ نظام ابھی تک جو چلتا رہا ہے وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ سے چلتا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہوں گا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کیا، اور فون پر جب میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے تو وہ اس کے اوپر تھوڑے سے تل ملائے، انہوں نے کہا کہ میڈیا کو ذرا زیادہ جلدی ہے۔ میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ وہ نظام کی سپورٹ کے اندر کیا آرگومنٹ دے رہے تھے۔ میاں صاحب، پاکستان آپ کے بیان کے مطابق برنک پہ کھڑا ہے اور آپ کو ماحول جو ہے وہ آسودہ رکھنے کی پڑی ہے۔ ایک سوال یہ بنتا ہے نا جی کہ جن وجوہات کی بنیاد پر پاکستان آپ کے بیان کے مطابق برنک پر کھڑا ہے، اور ان وجوہات کی ہم نشاندہی نہیں کرتے، وہ آپ نے خود کی ہے، آپ کی پارٹی کے ورکرز نے کی ہے، آپ کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں انہوں نے کی ہے، وہ تمام کے تمام اس نظام سے منسلک ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹس آر آن دا ریکارڈ۔ پھر آپ کی طرف سے
پوزیشن نہ لینا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر مزید انسٹیبلٹی ہے, ہم بھی سکھ دیکھنا چاہتے ہیں, چین دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یا تو آپ کہہ دیں کہ اس نظام میں سے ہی بہتری نکلے گی, اسی حکومت کی کھوکھ میں سے ہی بہتری جنم لے گی. نہیں دیکھیں, بہتری کے بڑے راستے نکلیں گے. آپ کیوں اتنے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو صورتحال صحیح نہیں ہوتی تو پھر سڑکوں پہ آ کے صورتحال جو ہے وہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. کہ مجھے آپ بتائیے ذرا کہ یہاں پہ مظاہرے شروع ہو جائیں, یہاں پہ اپنا جو ہے وہ حکومت گرانے کی ایک سلسلہ شروع ہو جائے, ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو جائے, اب پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے سٹانس کو بدلنا شروع کر دیں, اس کے بعد پھر گورنمنٹ ٹاپل ہونا شروع ہو جائے, اس کے بعد پھر کوئی نئی گورنمنٹ کو کھڑا کرنے کی بات آ جائے اور اس کے بعد مزید ہارس ٹریڈنگ شروع ہو, تو کیا وہ پاکستان کو اسٹیبلٹی لے کر آئیں بالکل گے؟ نہیں, بالکل, میں آپ سے بالکل اتفاق ہوں. تو جب تمام لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ کو ایک متبادل جمہوری اپوزیشن کا رول ادا کرنی ہے, ہم نظام کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں کر رہے, خدا جمہوری اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا, تو اس وقت آپ اس نظام کی سب سے بڑی سپورٹ تھے, آپ کابینہ کا حصہ تھے, آپ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے حکومت بنائے رکھی, اور اپوزیشن کے طور پر آپ کے اندر مستقل مزاجی ہمیں نظر نہیں آئی. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی صورتحال آپ کی تھی. آپ حکومت میں بھی تھے, اپوزیشن میں بھی تھے, حکومت پر تنقید بھی کرتے تھے, پریزیڈنٹ صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے, پھر ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. تو یہ جو کنفیوژن کریٹ کی, اس سے بڑی اوپننگ ملی, اپوزیشن کی جو فیلڈ تھی وہ خالی ہوگی, جس کو فل کرنے کی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. پھر یہ کہ جب آپ نے تنقید کا بھی آغاز کیا تو آپ کے پاس ایک مفصل قسم کا قومی ویژن آپ نے نہیں کریٹ کیا. نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک اور انٹرویو کے اندر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں لکھی ہوئی ڈاکومنٹ دیں, ہمیں بتائیں کہ متبادل ویژن کیا ہے. سپیچز کو ہم نہیں مانتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پیچھے سنسیئرٹی کی کمی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو, لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا اتنی محنت کی, لکھ کے کوئی کتابچہ تیار کیا کہ اس پاکستان کو 5 سال کے بعد کہاں پہ لے کے جانا ہے, 10 سال کہاں پہ لے کے جانا ہے. تو جو ہارڈ ورک آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. پھر پنجاب کے اوپر آپ کی توجہ بہت زیادہ رہی. ڈینگی آئی انڈرسٹینڈ بہت بڑا ایشو رہا ہے پنجاب کے اندر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے دوسرے ایشوز بھی تھے. یہ جس کو ہم ڈویژن آف لیبر یا محنت کا بٹوارہ کہتے ہیں, وہ یقیناً نواز برادران نے کی. جو چیف منسٹر تھے وہ پنجاب کے اندر فوکس تھے ڈینگی کے اوپر, اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ سندھ کا دورہ بھی کر رہے تھے, لیکن یہ کنسسٹنٹلی آپ نے پرسو نہیں کیا. اور سندھ کے اندر جا کے جلسے کیے. بلوچستان کے معاملات کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے تھے, خیبر پختونخوا کے معاملات کو بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے تھے. آپ پنجاب بیسڈ جو امیج کریٹ ہوا اس کو نگیٹ کرنے کی مؤثر آپ نے کوشش نہیں کی, اور پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ ہمارے خلاف ہیں, لیکن خلاف تو عموماً حکومت کے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے لوگ آپ کے کیوں خلاف ہیں, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت تھی. اور پھر نواز شریف صاحب نے کچھ پارٹی کی تنظیم سازی میں بھی کچھ توجہ نہیں دی. مجھے لگتا ہے کہ 5 سالہ منصوبہ بن گیا ہے پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم سازی کا, جس کی وجہ سے ایک امپریشن مل رہا ہے کہ جو ذہنی طور پر نواز شریف صاحب عملی سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں. اب وہ بار بار تقاریر کر کے, جلسے کر کے اس امپریشن کو نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ریلی ہینڈز آن لیڈر ہوتا ہے, جو کاغذوں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے, جس کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ امیج ابھی تک نہیں آیا. تو یہ وہ اس نے گیٹس اوپن کر دیے ہیں تنقید کے, اور اس نے گیٹس اوپن کر دیے ہیں اپرچونٹی کے. اگر آپ سیاست کے اندر ویکیوم چھوڑیں گے تو ویکیوم فل کرنے کے لیے تو دوسری قوتیں سامنے آئیں گی. فی الحال مثبت پہلو ان کے کیا ہیں لائے عمل کے, کہ اب تنقید میں یہ زیادہ آپ کو ایک فوکس نظر آتا ہے, مرکز کے اوپر تنقید زیادہ ہے. پنجاب سے باہر نکل کر آپ سیاست کر رہے ہیں, جلسے جلوس کرنے آپ نے شروع کیے ہیں. سندھ کے اندر جلسے کیے, بعض جلسے جو تھے وہ بڑے اچھے اٹینڈ بھی کیے گئے تھے. پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف جو ہے, اب پتہ نہیں عملی طور پر پاکستان کے اندر یہ ایک ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس وقت اگر کسی جماعت نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف ویو رکھا ہے کنسسٹنٹلی, تو پاکستان مسلم لیگ نون نے رکھا ہے. بعض لوگ اس کو نورا کشتی کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندر سے ملے ہوئے ہیں, کہ شہباز شریف صاحب جا کے جنرل کیانی سے ملتے ہیں, نواز شریف صاحب ان پر تنقید کرتے ہیں, تو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کوڈ سے کہ اگر ایک پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا پوسٹر رکھا ہوا ہے اور اس کی کوئی اگر پولیٹیکل ورتھ ہے تو پی ایم ایل این ہے,
और फिर आवाम के मसाइल के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर, गैस की कमी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अब मुस्लिम लीग नून ने अपना लहजा तेज़ करना शुरू कर दिया है। पहले अगर जेन्युइन अपोजिशन का रोल अदा करते तो शायद इतनी तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। अब मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो क्या हम ये कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नातका बंद नहीं हुआ, उनके लिए चैलेंजेस नहीं हैं? क्या वो पार्टी आराम से बैठ सकती है? This party is far from over, the party has not even started yet, the party is going to be having a party. क्या इस किस्म का उनका रवैया होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने सीरियस चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस को उन्होंने टैकल नहीं किया तो पाकिस्तान की सियासत की तमाम तर जो कंसिस्टेंसी है उसके बावजूद कुछ हैरानकुन तब्दीलियाँ इसके अंदर आ सकती हैं। चैलेंज नंबर 1 जो है कि पार्टी की पंजाब से बाहर तंजीम नो आपने करनी। आपकी प्रेजेंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या है, कौन से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आपके पार्टी स्ट्रक्चर को एक्टिवेट उन्होंने रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, ये मामला जल्दी तय करने के। अगर नहीं किए तो जो ओपोनेंट्स आ रहे हैं वो यकीनन इसका एडवांटेज रहेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अजीब किस्म की एक सियासत पाकिस्तान में शुरू हो गई है। ज़ाती हमलों की सियासत हमने देखा था जब नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान मुमारी होती थी और अजीब अजीब किस्म के बयान आते थे। बाज़ बयान तो जो लीडरान ने दिए हैं उनमें से चंद एक जो आजकल पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं वो तो हम दोहरा भी नहीं सकते। इस किस्म के हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग जो है मेरे ख्याल में जो मैंने चौधरी निसार साहब का बयान देखा, अगर इमरान खान का जलसा बहुत छोटा जलसा है, 25,000 उसके अंदर लोग थे या 15,000 लोग थे, तो आपको उसका तजिया करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल आराम से बैठना चाहिए। और अगर ज़्यादा लोग थे तो फिर ये कहना कि कम लोग थे और ये कहना कि एक यहूदी के हवाला देना कि शादी किधर की और बॉल टेम्परिंग की। आई थिंक मुस्लिम लीग नून के पास अपॉर्चुनिटी है नॉट टू बी पैटी। अगर आपने इस लेवल के ऊपर जाके खेलने की कोशिश की तो इस लेवल के ऊपर आप कभी जीत नहीं पाएंगे और आपका जो बड़ा विजन है वो तितर बितर हो जाएगा। तो ज़ाती हमलों की सियासत में अगर ये घुसे रहे तो मेरे ख्याल में बड़े इश्यूज इनके जहन से निकल जाएंगे। और फिर आपने ये भी देखना है कि जो लीग का वोट है जो पीपल्स पार्टी से कलेक्टिवली ज़्यादा है, आप उसको टैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप लीगियों को इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कौम को इकट्ठा करने की बात छोड़िए, लीगियों को इकट्ठा कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया तो फिर जो ब्लॉक वोट है वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेगा और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चेक रखना चाहिए, लेकिन महाज आराई जो है वो इदारों को ख़राब भी कर सकती है। तो देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मखासमत है, जो महाज आराई है, उसको कहीं म्यूचुअल अकोमोडेशन पर ला सकती है या नहीं, यानी वो मामला जो हकीकतन कौम और मुल्क के मफादात के अंदर है उसके अंदर अकोमोडेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर ज़ाती अनाद और ज़ाती मफाद और ज़ाती ईगो के मामला सामने रहे तो ऐन मुमकिन है कि जब इलेक्शन के करीब तमाम मामलात आएंगे तो मुस्लिम लीग के सामने बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म होगा, महाज होगा, जिस पर हर जगह पर ये नहीं लड़ पाएंगे। तो मुस्लिम लीग के सामने चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं, ग्रिम चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस ना करने की बड़ी भारी कीमत अता ये कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद हो रही है, मेरी नाकिस राय में इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग को ज़्यादा है, नुकसान कम। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।